نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجو تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد مرد آباد۔ عدالت کے دروازے پر ایک مرد مجاہد کھڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں مگر سر فخر سے بلند، آنکھوں میں جرأت کی چمک، چہرے پر نور ایمان۔ کہیے کیا حکم ہے، دیوانہ بنوں یا نہ بنوں؟ ایک پل میں ہزاروں کے ہجوم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عدالت خاموش، نعرے تھم گئے جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مرد مجاہد کی جس نے قادیانیت کو عدالت کے کٹہرے میں بے نقاب کر دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب اسیر ختم نبوت، امیر شریعت پورے قلندرانہ جاہو جلال اور ایمانی جرأت و وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ سرفروشان احرار نے پورے ہائی کورٹ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جبکہ عدالت کے دروازے پر ہزاروں عاشق کے پروانہ نعرہ زن تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد۔ امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہتھکڑیاں فضا میں لہرائی اور ہاتھوں سے اشارہ کیا، کہیے کیا حکم ہے، دیوانہ بنوں یا نہ بنوں؟ حکم ہوا خاموش۔ تمام مجمع ساکت و جامد ہو گیا۔ امیر شریعت عدالت میں داخل ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ 1953 تحریک ختم نبوت کا ہے، جب تحریک اپنے شباب پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو رہی تھی۔ ہزاروں کارکن اور قائدین پابند تھے۔ عدالتی تحقیقات کے لیے جسٹس منیر اور M.R. کیانی پر مشتمل کمیشن لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس منیر ایک متعصب قادیانی نواز تھا جو علماء کرام کو کمرہ عدالت میں بلا بلا کر بے عزت کر رہا تھا۔ تحریک ختم نبوت کو احرار امدانی نزاع اور پنجاب کے فسادات کا نام دیتا تھا، اسلام کو بحث کا موضوع بنا کر علماء کا مذاق اڑاتا اور اپنے قادیانی آقاؤں کو خوش کرنے میں مصروف تھا۔ مگر ایک دن وہ خود اپنی ہی عدالت میں بے نقاب ہو گیا۔ اس نے تحریک تحفظ ختم نبوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت میں طلب کر لیا۔ حکومت نے انہیں سکھر جیل سے لاہور سینٹر جیل میں منتقل کر دیا۔ عدالتی ہرکارے نے آواز لگائی، سرکار بنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امیر شریعت جاہو جلال کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئے۔ جسٹس منیر غرور تکبر کا پیکر بنا اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، مگر جب اس نے مرد مومن کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں جھک گئیں، وہ دوبارہ اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا۔ عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ امیر شریعت نے اپنا تحریری بیان پیش کیا، جسے جسٹس منیر نے منیر انکوائری رپورٹ میں شامل نہ کیا اور جھپٹے ہوئے انداز میں سوالات کا آغاز کر دیا۔ جسٹس منیر نے سوال کیا، ہندوستان میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ امیر شریعت نے جواب دیا، یہ سوال غیر متعلق ہے، مجھ سے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں پوچھیے۔ جسٹس منیر نے تمسخانہ لہجے میں پوچھا، اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امیر شریعت نے جواب دیا، ہندوستان میں علماء کرام موجود ہیں، وہ بتائیں گے۔ جسٹس منیر نے طنز کرتے ہوئے بولا، آپ ہی بتا دیں۔ امیر شریعت نے پھر سے جواب دیا، مجھ سے پاکستان کے بارے میں پوچھیں، یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جسٹس منیر نے پھر سے سوال کیا، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ امیر شریعت نے جواب دیا، اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اقرار کافی ہے، لیکن اسلام سے خارج ہونے کے ہزاروں اسباب ہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو انسانوں میں مانا تو مشرک، قرآن پاک کی کسی ایک آیات کا انکار کیا تو کافر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مانا تو مرتد۔ جسٹس منیر قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امیر شریعت نے جواب دیا، میرا خیال نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے جو ان کے بڑوں کے بارے میں ہے۔ وہاں پر مرزائی وکیل نے بھی سوال کر دیا، نبی کی تعریف کیا ہے؟ امیر شریعت نے جواب دیا، میرے نزدیک نبی ہونے کے لیے کم از کم ایک شریف آدمی ہونا ضروری ہے۔ جسٹس منیر بدتمیزی انداز میں بولا، آپ نے مرزا قادیانیوں کو کافر کہا ہے۔ امیر شریعت نے جواب دیا، یہی سوال مجھ سے 20 سال پہلے پوچھا گیا تھا، تب بھی یہی جواب دیا تھا، آج بھی وہی کہتا ہوں۔
میں نے ایک بار نہیں ہزاروں بار مرزا کو کافر کہا ہے، کہتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا۔ یہ میرا ایمان و عقیدہ ہے اور اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔ جسٹس منیر غصے میں دانت پیستے ہوئے بولا، اگر غلام احمد قادیانی آپ کے سامنے دعوت نبوت کا کرتا تو آپ کیا کرتے؟ امیر شریعت نے جواب دیا، میرے سامنے اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے۔ کمرہ عدالت لرز گیا۔ ناظرین کرام، حاضرین عدالت نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد مرد آباد مرد آباد۔ کمرہ عدالت نعرے سے گونج اٹھا۔ جسٹس منیر بدحواس ہو کر چلایا، یہ توہین عدالت ہے۔ امیر شریعت نے جلال میں آ کر بولا، یہ توہین رسالت ہے۔ عدالت سکتے میں آ گئی۔ جسٹس منیر حواس باختہ ہو گیا، چہرہ زرد پڑ گیا، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ عدالت نے امیر شریعت کی جرأت ایمانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مبہوت رہ گئی۔ امیر شریعت نے گرجدار آواز میں بولا، کچھ اور؟ جسٹس منیر نے پریشانی میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہمیں مزید کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ یہ وہ بے باک صداقت تھی جس پر حسرت ہی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایمان افروز مکالمہ آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔